میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کے لیے بیان کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، آپ بھی نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر بیان سنیں گے، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا گیا، اذکر اللہ کہا گیا، یا توبو الی اللہ کہا گیا، تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ، اور میں بھی انشاءاللہ انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام محض چند عقائد و فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کو زندگی گزارنے کے سنہرے اصول سکھاتا ہے، اور انہیں ظلمت قدوں یعنی اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے چمکاتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو۔ اسلام نے جہاں ایک دوسرے کے حقوق یعنی رائٹس بیان کیے ہیں، وہیں اسلام نے معاشرے میں عورتوں کو عزت کا تاج پہنا کر حقیقی مقام دیا، جس کا تصور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ہمارے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہنا کر نفیس زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، بس وہ رسم موقوف رکھی یعنی روک دی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ دریا میں پانی اتنا کم ہو گیا کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، بے شک اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا، تو اس رکے میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر تجھے اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے ارگزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے ایجپٹ سے ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم آپ کا دریاؤں پر بھی لہراتا تھا، اللہ اکبر، اور دریاؤں کی روانی وہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے بہت سی عجیب و غریب غیر شرعی رسومات اور خرافات نے معاشرے کو لپیٹ میں دے رکھا تھا، مگر جب دریائے نیل خشک ہونے لگا تو اہل مصر نے اس دل خراش حل یہ نکالا کہ کسی لڑکی کو، بے گناہ لڑکی کو سجا کر زیورات پہنا کر دریا میں پھینک دیتے تھے، اللہ اکبر، اور باطل خیال یہ کرتے تھے کہ دریائے نیل کا پانی جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں لڑکی پھینکی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر قربان جائیے، نگاہ نبوت کے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب آپ کو ان کی اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو عورتوں کے حقوق کے اس علم بردار اور اسلام کے اس شیدائی کی غیرت ایمانی کو جوش آیا، اور آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اہل مصر کے خلاف اس شرمناک رسم کا سختی سے نوٹس لیا اور اسے فوری بند کروا دیا، اور آ کر عورتوں کے مقام کو، وقار کو بلند کیا، اور انہیں ان کا حقیقی مقام دلوانے میں شاندار کردار ادا کیا کہ خود انسانیت کو بھی اس سے فخر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام جلوہ گر ہو چکا تھا، اور اگر ہم اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا، اس حقیقت کا علم ہو جائے گا
کہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے، ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے تھے، اور اسلام سے پہلے عورت کو کیسی کیسی دلسوز مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت نہ تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے اعضاء یعنی ناک کان کاٹ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح جائیداد میں اور سامان میں مالک بن جایا کرتے تھے، اسی طرح باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیا بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر کسی چھوٹے سے تنگ و تاریب جھونپڑے میں 1 سال تک قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پینا ساری ضروریات اسی جھونپڑے میں پورا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھی 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، اور پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں، اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکنے چلی جائیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسری خراب رسمیں بھی تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ سالہ سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کے آنسو پہنچنے والا دور تک نہ نظر نہیں آتا تھا، نہ دنیا میں کوئی ان کی دکھ و فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم کا کوئی جذبہ تھا۔ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی، جو مقام دیا، میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے ساتھ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، تو لاچار عورتوں کے دکھ درد دور ہو گئے، اور یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے، دین اسلام لے کر تشریف لائے، تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی کے ہر معاملے اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورت کو وقار نصیب ہوا، اور مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق مقرر ہوئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوئے، عورتیں اپنے حق مہر کی، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثت میں حصے دار بنا دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے ایسی ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورت کو بیجا مار پیٹ سکتا ہے، نہ اس کو گھر سے نکال سکتا ہے،
اور نہ ہی اس کے مال و اسباب جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے کہ اسلام کتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی ان مظلوم ہستی کی آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا اور ان کے زخموں پر شفقت اور محبت کا مرہم رکھا۔ اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستا چھوڑنے کی بجائے معاشرے میں عزت دار بنا دیا۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے ظالم کا باب بند ہمیشہ کے لیے کر دیا اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے جس کے یہ حقدار تھی۔ بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا وہ عظیم الشان احسان ہے کہ تا قیامت انسانیت اس پر فخر کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے، عورت اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی بیٹی کے روپ میں، تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، تو کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات اور احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہ پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھنور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ اور وحشیانہ رسومات، خرافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنیے کہ ان عورتوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں تو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو یہ شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور بسا اوقات جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی وہ کئی دن تک لوگوں کے سامنے نہ آتا تھا اور غور کرتا تھا کہ اب کیا کرے، اور اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دے۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل لوگ بھی تھے جو بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے، یہاں تک کہ ممکن ہوتا تو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمرو بن نفیل کو جب پتہ چلا کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کو وہ زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں، تو دوڑ کر ان کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور شادی وغیرہ کے اخراجات، ایکسپنسز اپنے ذمہ لے لیتے اور اس طرح اس بچی کو زمین میں دفن ہونے سے بچا لیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زمین میں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کے بدلے، ایک بچی کے بدلے 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے والد کو دیا۔ کیا مجھے اس عمل کا اجر ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل چکا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اسلام کی توفیق بخش دی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے بچیوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، ان کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، ان کے باپ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے۔ الغرض دور جاہلیت میں بیٹیاں عزت نہیں، خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست سمجھی جاتی تھی۔ افسوس، صد افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھنے کی بجائے بیٹی کے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اس بیچاری کو پیدائش سے قبل بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں آنے کے بعد
बाज बच्चियों को माओ समेत मौत के घाट उतार दिया जाता है और बाज औकात कचरा कुंडियों पर फेंक दिया जाता है। वो नन्ही बच्चियां वो चीलों, कव्वों, कुत्तों, बिल्लियों की खुराक बन जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, या बाज फलाही इदारों के सुपुर्द कर दिया जाता है। यकीनन ये सब कुछ इल्म दीन से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। अगर हम इस्लामी तालीमात का जायजा ले तो हमें मालूम होगा कि इस्लाम ने बेटियों के साथ होने वाली बदसलूकी और जुल्म ज्यादती से मना फरमाया है। रहमत आलम सरापा जुदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी परवरिश करने और इनसे हुस्न सलूक से पेश आने पर जन्नत में दाखिले की बिशारत अता फरमाई है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदा सुनते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को क्या मकाम दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को क्या मकाम अता फरमाया, जमाना जाहलियत की रस्मों को किस तरह खत्म किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जमीन में दफन न करे, उसे जलील न समझे और अपने बेटे पर तरजीह न दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वाली, गमगुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफकतों के। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बेटियों को मकाम दिया, जो औरतों को इज्जत दी, सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। जो शख्स 3 बेटियों या बहनों की इस तरह परवरिश करे और इनको आदाब सिखाए और इनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर दे, मसलन उसका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो ये इरशाद नबवी सुनकर एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करे तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी कहते हैं कि यहां तक कि अगर लोग एक बेटी का जिक्र करते तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके लिए भी यही इरशाद फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा है, इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है, इस्लाम ने बेटी का मकाम बुलंद किया है। आइए सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैं भी बेटियों वाला हूं। तो जो बेटियों वाले हैं वो खुद यकीनन खुश हो जाएंगे कि मेरे आका फरमाते हैं मैं भी बेटियों वाला हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो जिनके यहाँ बेटियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके घर फरिश्तों को भेजता है जो आकर कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते उस बच्ची को अपने परों के साए में ले लेते हैं और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं ये कमजोर जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो क़यामत तक मदद खुदा उसके साथ शामिल हाल रहेगी। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने इरशादात से बेटी के हकीकी मुकाम को उजागर फरमाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से भी हमें यही सिखाया है कि एक अक्लमंद बाप को अपनी बेटी के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए। आइए बतौर तरगीब मैं आपको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली शहजादी कौनैन सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर शफकत और मेहरबानी की एक ईमान अफरोज झलक सुनाता हूं। ईमान ताजा कीजिए। चुनाचे हजरत सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब महबूब रब्बुल इज्जत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा शफकत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और इनका हाथ पकड़कर बोसा देते, फिर इनको अपने बैठने की जगह पर बिठाते
اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے سلوک۔ اللہ کرے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، اے کاش سارے عاشقان رسول اپنی بچی سے محبت کریں، اس پر شفقت کریں۔ اگر واقعی ہم بچیوں پر چاہتے ہیں کہ ہم شفیق ہو جائیں، ہم مہربان ہو جائیں، انہیں خوش رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ پر عمل کریں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونے کی بجائے، انہیں اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے کی بجائے، دل چھوٹا کرنے یا خاندان کے تانوں کی پرواہ کرنے کی بجائے ان پر شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں، ان کی جائز خواہشات کا احترام کریں، حتی الامکان انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، خلوص دل سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثواب آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بیٹیوں کی اہمیت اجاگر کرنے اور حقوق کی بجاوری کا ذہن دینے کے لیے دعوت اسلامی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ بھی آئیے نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو 12 مدنی کام ہیں وہ کیجئے۔ ان میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے۔ آپ آئیے نا، مدنی قافلے میں سفر کیجئے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے جہاں خود علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت پہنچانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جو علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو دین اسلام کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، مدنی قافلوں کا مقصد بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے کر ان کو اللہ عز و جل کے حضور مسجد میں حاضری کے لیے لانے کی کوشش کرنا ہے۔ مدنی قافلوں کا مقصد مسجدوں کی آباد کاری کرنا ہے۔ مساجد کو آباد کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی، آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بہار بھی عرض کرتا ہوں۔ پکا کلا زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ اچانک میرے دل میں درد ہوا، جب دواؤں سے افاقہ نہ ہوا تو باب المدینہ کراچی میں آ کر جناح ہاسپٹل میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ درد کی بے شمار دوائیں استعمال کی مگر فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سنتوں برا سفر پر روانہ ہو گیا۔ مدنی قافلے میں کسی قسم کی دوا بھی استعمال نہ کی، نہ ہی کوئی خاص پرہیز کیا۔ الحمدللہ اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرض کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آپ بھی نیت کر لیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر اگر ابھی تک نہیں کیا تو سفر کر لیجئے، نیت کیجئے، ہمت کیجئے کہ واقعی اگر ہم کردار سازی چاہتے ہیں، اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو پھیلانا چاہتے ہیں، سنتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عورت کا مقام بحال ہو، وہ والا مقام جو اسلام نے اسے عطا فرمایا ہے، تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کو عام کرنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عورت ماں کے روپ میں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا وجود باعث برکت ہے، جو گھر میں زینت کا سبب ہے، گھر کا سکون جس کے دم قدم سے قائم رہتا ہے، جسے محبت کے ساتھ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، جس کی خدمت رضا الہی کا سبب ہے، اور جس کے بغیر گھر اجڑا ہوا چمن سا لگتا ہے، جس کی گود سے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے جنم لیا۔ ماں کے احساسات کی کوئی حد نہیں ہے، ماں تکلیفوں پر صبر کرتی ہے، ماں اولاد کی خواہشات کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے،
माँ औलाद की विलादत, दूध पिलाने और उसकी तरबियत और रातों को जागने की तकलीफें उठाती है। माँ भूखी सो जाती है मगर औलाद को भूखा सोने नहीं देती। अलगरज माँ अपनी औलाद के सुख की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर अफसोस के बदले में इसे दुख मिलते हैं, इसे तकलीफें मिलती हैं। माँ के हकूक पर डाका डाला जाता है और इसे हर दौर में तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। खुसूसन बुढ़ापे में जिसके साथ सलूक किया जाता है उसके तसव्वुर से तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलमान वल हफीज, लिहाजा इस्लाम ने इस दुख दर्द की मारी माँ के दुखों का मदावा करने के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि माँ वो मोहतरम हस्ती है जिसके हकूक की अदायगी के बगैर चारा नहीं है। रब्बे अज़्ज़ा व जल्ले की रिजा माँ की रिजामंदी में पोशीदा है। इंसान चाहे कितना ही बड़े मकाम और मनसब पर पहुंच जाए मगर माँ की इताअत और फर्मा बरदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। आइए बतौर तरगीब वालिदा की अज़मत और शान में एक हदीस पाक सुनते हैं। चुनाचे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने दोबारा अर्ज की, इसके बाद कौन? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार अर्ज किया, इसके बाद कौन? तो आपने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। इसके बाद फिर अर्ज किया, इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने माँ को कितना बड़ा हक दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सर्दियों की एक रात में मेरी वालिदा ने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी का गिलास लेकर आ गया मगर मेरी वालिदा को नींद आ गई। मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। पानी का अब खोरा लिए इस इंतजार में मां के करीब खड़ा रहा कि बेदार हूं तो पेश कर दूं। खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी। अब खोरे से यानी पानी के बर्तन से कुछ पानी बहकर मेरी उंगली पर बर्फ जम गई। बहरहाल जब मेरी वालिदा मोहतरमा बेदार हुई तो मैंने पानी का बर्तन पेश किया। बर्फ की वजह से चिपकी हुई उंगली जो ही पानी के गिलास से जुदा हुई, इसकी खाल उधड़ गई और खून बहने लगा। मां ने देखकर फरमाया, ये क्या? मैंने सारा माजरा अर्ज किया तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी और इनसे मोहब्बत को उजागर करते हुए कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मेरे शेख तरीकत फरमाते हैं, मुती अपने माँ बाप का कर मैं इनका हर एक हुक्म लाऊं बजा या इलाही। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम में माँ की शान व अजमत और मकाम व मर्तबा किस कदर बुलंदो बाला है कि कोई लाख कोशिश करे मगर फिर भी इस अजीम हस्ती का हक अदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम के एहसानात में से निहायत अजीम शान एहसान और माओ के लिए फख्र है। कुर्बान जाइए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी पर, जिन्होंने मुसलमानों के सीनों में माँ की अहमियत उजागर करने के लिए बहुत ही प्यारा रिसाला समुद्री गुंबद, जी हाँ, उस रिसाले का नाम है समुद्री गुंबद, तहरीर फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसाले में आपने माँ बाप खुसूसन माओं के हकूक, इनकी अहमियत, इनकी फर्माबरदारी और नाफरमानी करने वालों के वाक़ियात और इनके मुतालिक आयात और अहदीस तय्यबा को जमा फरमाया है। आज ही इस रिसाले को मकतबतुल मदीना के बस्ते से तलब कीजिए, खुद भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तकसीम रसाइल की तरकीब फरमाइए।
दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से इस रिसाले को पढ़ा भी जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है और प्रिंट आउट भी हासिल किया जा सकता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा जो कि मालिकी काबीना मरकजुल औलिया लाहौर शादरा में हो रहा है, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस तरह इस्लाम ने माओ के हकूक मुतअय्यन फरमाए हैं, इसी तरह इस्लाम ने सगी बहन के हकूक भी मुतअय्यन फरमाए हैं और अपने मानने वालों को सगी और रिजाई बहनों के साथ भी हुस्ने सुलूक से पेश आने का दर्ज दिया है, क्योंकि बहनें ही भाइयों के नखरे बर्दाश्त करती हैं, इनकी फरमाइशें पूरी करती हैं, दुख दर्द की घड़ी में भाइयों का साथ देती हैं। वालिदा के इंतकाल के बाद घर का सारा कामकाज अपने जिम्मे लेकर मां की कमी महसूस नहीं होने देती, बल्कि जमाना जाहलियत में इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। मसलन इस्लाम से पहले सगी बहनों के साथ निकाह की मुआशरती बुराई आम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर उसे हमेशा के लिए हराम फरमा दिया। तर्जुमा कंजुल ईमान, ये पारा 4 सूरह निसा आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें। औरतों के सबसे बड़े खैर खा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भाइयों और बहनों की इज्जतों का रखवाला बनाते हुए यूं इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां 3 बहनें या 2 बेटियां 2 बहनें हों और उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया और उनके बारे में अल्लाह ताला से डरता रहा तो उसे जन्नत मिलेगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूसरी जगह तो चारों उंगलियां जोड़कर बड़े दिल नशीन अंदाज से खुशखबरी सुनाई कि ऐसा शख्स जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। अल्लाह अकबर। रहमत कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से अपनी रजाई यानी दूध शरीक बहन हजरत शीमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ यूं हुस्ने सलूक फरमाया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी रिजाई बहन के लिए क़याम फरमाया, खड़े हो गए, अपनी मुबारक चादर बिछाई, फिर इरशाद फरमाया, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इस मिसाली करम नवाजी के दौरान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अगर चाहो तो इज्जत और तकरीम के साथ हमारे पास रहो। जब वो वापस जाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 गुलाम, 1 लौंडी, 1 या 2 ऊंट भी अता फरमाए। और जब मकाम जैराना में दोबारा उस रिजाई बहन से मुलाकात हुई तो फिर उसे भेड़ बकरियां भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, अपनी लौंडी अपनी बहन को देकर सिला रहमी करो, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपनी 9 या 7 बहनों की महज निगहदाश्त, इनकी कंगी चोटी और इनकी अच्छी तरबियत की खातिर एक बेवा औरत से निकाह किया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी रिजाई बहन के साथ, दूध शरीक बहन के साथ कितना शफीक और मेहरबान थे कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहिरात, सहाबियात और दीगर खादमाओं के साथ हुस्ने सलूक और उनकी दिलजोई फरमाया करते थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताओं और नवादिशों का सिलसिला अपनी रिजाई बहन के साथ काबिल दीद था। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिजाई बहन आपकी बारगाह में हाजिर हुई तो आप इनकी तशरीफ आवरी में खड़े हो जाते और इनकी दिलजोई फरमाते, इन पर खूब नवादिशात फरमाते। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई हम गौर करें कि आज हम में कई लोग ऐसे हैं जो बहनों वाले हैं। क्या हम अपनी बहनों के साथ मोहब्बत भरा सलूक करते हैं या नहीं? क्या हमारी बहनें भी हमसे राजी हैं या नहीं? क्या हमने इन्हें वरासत के हक से मारूम तो नहीं किया? क्या
ہم اپنی بہن کو جھاڑتے مارتے یا گالیاں تو نہیں دیتے؟ کیا اپنی بہنوں کو خوش رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم انہیں اپنے یہاں ہونے والی تقریبات میں بلاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کو پامال تو نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح بیویوں کو بھی گروی رکھ دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے. یعنی بیوی کو رکھ کر وہ پیسے لے لیتے تھے. استغفر اللہ من ذالک. ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسلام کا نور بکھیرتا ہوا ایسا سورج طلوع ہوا کہ جس نے عورت کو نہ صرف ظلم و ستم سے چھٹکارا دلایا بلکہ مردوں پر اس کے حقوق مقرر فرمائے. یہ اسلام ہی ہے جس نے نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا. یہ اسلام ہی ہے جس نے بیویوں کو شوہر کی جانب سے ملنے والے حق مہر اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں شوہر کی وراثت میں حقوق مقرر فرمائے. اسلام نے نہ صرف اس سوچ کی حوصلہ شکنی کی، کس سوچ کی؟ وہ سوچ کہ جس میں کہا جاتا ہے بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہے، معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ قرار فرمایا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان. اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو لیے آرام اور سکون کا ارشاد فرمایا پارہ 21 میں، مگر پارہ 4 سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، حضرت سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، نہ اسے بدصورت کہے. اگر سمجھانے کے لیے اسے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر ہی میں علیحدگی کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں سے مال طلب کرتے تھے. اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو کئی سال ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے. اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کو سالوں کی مدت میں ختم کر کے صرف 4 مہینے کی مدت متعین فرما لی. الغرض اسلام ہی نے حقیقی معنی میں بیویوں کو معاشرے میں ایک منفرد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور شوہروں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا. بالفرض اگر کسی کی بیوی بد مزاج ہو، بد کلامی کرے، یا کھانا وغیرہ پکاتے ہوئے کسی چیز میں کمی بیشی کر دے، تو شوہر کو چاہیے کہ آپے سے باہر ہونے کی بجائے، گالیاں بکنے کی بجائے، اپنے گھر سے نکالنے کی بجائے، میکے بھیجنے یا طلاق دینے کی دھمکیاں دینے کی بجائے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ درگزر سے کام لے. ایک اچھے شوہر کی طرح اپنی بیوی کے احسانات کو یاد رکھے. یہی وہ چیز ہے جس کی اسلام ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ تنبیہ الغافلین میں ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا. جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراضی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا. وہ شخص یہ کہتے واپس لوٹ گیا، میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، مگر یہی معاملہ تو خود ان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ مسئلہ کیوں کر حل کر پائیں گے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بلوایا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا. اس نے عرض کیا، یا سیدی، یا امیر المومنین، میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا.
अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ काश कि सारे शादीशुदा इस्लामी भाई इसको पल्ले से बांध दें। मदनी चैनल के नाजरीन, शादीशुदा इस्लामी भाई इस बात को, इस फरमाने अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक को अपने पल्ले से बांध लें। आप क्या फरमाते हैं? मेरी बीवी के मुझ पर चंद हकूक हैं, राइट्स, यानी मुझे उससे चंद फवायद हासिल होते हैं जिनकी बिना पर मैं उससे दरगुजर करता हूं, यानी मुआफ कर देता हूं, गुजारा करता हूं। नंबर 1, वो मेरे लिए जहन्नम से आड़ है, जिसकी वजह से मेरा दिल हराम से बचा रहता है, यानी मैं उसके जरिए ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन कर लेता हूं और यूं हराम काम से बच जाता हूं। नंबर 2, जब अपने घर से निकलता हूं तो वो मेरे घर की खजांची और मेरे माल की निगहबान है। नंबर 3, मेरी धोबन है, यानी मेरे कपड़े धोती है। नंबर 4, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। नंबर 5, मेरे लिए रोटी पकाती है, खाना पकाती है। यह सुनकर वो शख्स बोला, बेशक मुझे भी मेरी बीवी से यही फायदे हासिल होते हैं जो आपको हासिल हैं, मगर मैंने उसके साथ कभी दरगुजर से काम नहीं लिया, लिहाजा अब मैं भी दरगुजर से काम लूंगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, देखा फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह उसकी तरबियत फरमाई और आपका घर में सलूक कैसा था। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ काश कि हम घर में नरमी करें, हम घर में शफकत करें, चाहे औरत जो है वो हमारी बीवी की सूरत में है, चाहे हमारी बहन की सूरत में है, चाहे हमारी वालिदा की सूरत में है। इस्लाम ने इन्हें मकाम दिया है, इस्लाम ने इनके हक मुकर्रर किए हैं, इस्लाम ने मर्द की तरबियत की है। और आज बदकिस्मती के साथ जो मामलात हैं वो है इस्लाम से दूरी, नॉलेज, इल्म की कमी, और बदकिस्मती से अगर कोई इल्म हासिल करे तो वो अमल नहीं करता, अमल की कमी। तो दावत इस्लामी हमें इल्म और अमल का पैकर बनाना चाहती है। मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत हमें इल्म और अमल का पैकर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज मुसलमान नेक बन जाए, उन तमाम बातों पर अमल करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, चाहे उन बातों का ताल्लुक इबादत से हो, चाहे उन बातों का ताल्लुक मामलात से हो, चाहे उन बातों का ताल्लुक हमारी दुनिया से हो, चाहे उन बातों का ताल्लुक आखिरत के साथ हो। हमें अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब बाअमल देखना चाहते हैं, नेक देखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज शाहदरा में दावत इस्लामी के पाक माल की काबीना के हफ्तावार इज्तिमा में जमा है, पाकिस्तान में है या दुनिया के बाहर किसी मुल्क में है, आइए नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं औरतों के हकूक के मामले में इंशाअल्लाह इस्लामी तालीमात पर अमल करूंगा और इन तालीमात को सीखने के लिए इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाऊंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और प्यारे इस्लामी, आज हमने जो बयान सुना, जो गुफ्तगू सुनी, आइए उसकी चंद झलकियां भी सुनते हैं कि इस्लाम से कबल औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। इस्लाम ने औरतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का बाप हमेशा के लिए बंद फरमाकर इन्हें मुआशरे में बाइज्जत फर्द बना दिया। इस्लाम ही औरतों के हकूक की हिफाजत करने वाला अलम बरदार है। और इस्लाम से कबल बेटियों के वजूद को मनहूस समझा जाता था, इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ही ने बेटियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को खत्म करके इन्हें जीने का पूरा पूरा हक दिया। इस्लाम ने ही माँ के हकूक को उजागर फरमाया और बता दिया कि माँ वो हस्ती है कि जिसके हकूक की अदायगी के बगैर गुजारा नहीं है। इस्लाम ने ही बहन के हकूकों को मुकर्रर किया और भाइयों को उसके साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया। इस्लाम ने ही निकाह के जरिए औरत से कायम होने वाले रिश्ते को मर्द के आधे ईमान की हिफाजत का जरिया करार दी। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके